اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے بیگ سے $20 لاکھ نکالے اور ان کو آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص نے کی اس کی ایک سال کی کمائی میکڈونلڈ کی پورے سال کی کمائی سے زیادہ تھی۔ ویلکم ٹو زیڈ کے ڈیکوڈر، لیٹ ڈیکوڈ اٹ ٹوگیدر۔ تو ڈیکوڈر دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ایک نام تو شامل ہی نہیں ہو سکا اور وہ نام تھا پیبلو ایسکوبار۔ پیبلو ایسکوبار لیٹ 90 کے دور میں کوکین، ڈرگ اور کئی الیگل کام کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ کے بزنس نے اس کو حد سے زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ اس بندے کی وجہ سے کئی ساری زندگی تباہ ہوئی اور اس کے پاس الیگل طریقے سے کمایا ہوا پیسہ تھا۔ 1992 میں پیبلو ایسکوبار 30 بلین کا مالک تھا۔ برونائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین بندہ تھا۔ آج اگر پیبلو ایسکوبار زندہ ہوتا تو اس کے $30 بلین 58 بلین بن چکے ہوتے اور پیبلو دنیا کا 8واں امیر ترین بندہ ہوتا۔ ایسکوبار کا ڈرگ نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ تھا کہ پورے 90% امریکہ کو کوکین اور ڈرگ یہی بندہ سپلائی کرتا تھا اور پوری دنیا کا 80% حصہ ایسکوبار کے ڈرگ پر ریلائی کرتا تھا۔ اس خطرناک نیٹ ورک کو بایاماس کے آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ آئی لینڈ تھا ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر۔ اسی آئی لینڈ پر ایک پورا ایئرپورٹ بھی بنا ہوا تھا جہاں پر ایروپلین فیولنگ کے بہانے لینڈ کرتے تھے۔ اسی دوران ان میں سے کوکین نکال کر چھوٹے چھوٹے جہازوں میں لوڈ کر کے امریکہ روانہ کر دیا جاتا تھا اور یہ کام سال میں 1 یا 2 بار نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ کام ڈیلی 5 سے 6 بار ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 kg کوکین بھیجا جاتا تھا جو کہ پورے سال کا 5,40,000 kg کوکین بنتا ہے۔ جی ہاں ڈیکوڈر، صرف ایک ہی سال میں 5,40,000 kg کوکین پیبلو ایسکوبار امریکہ میں بیچتا تھا اور اس ٹائم صرف 1 kg کوکین کی قیمت $70,000 ہوا کرتی تھی، جس کو اگر سمپل سا کیلکولیشن کی جائے صرف ایک سال میں $378 بلین کی کوکین بیچتا تھا اور یہ کام 1 سال، 2 سال یا 3 سال نہیں چلتا رہا، یہ کام پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ انویسٹیگیٹو ایجنسی کا کہنا ہے جو کوکین ایسکوبار $70,000 کی بیچتا تھا وہ اس کو صرف اور صرف $5,000 میں پڑتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹ کو صرف ایک فلائٹ کا $5 لاکھ رشوت کے طور پر دیتا تھا۔ اتنی ساری رشوت دینے کے بعد بھی پیبلو کے پاس صرف ایک ہی دن میں $60 ملین بچتے تھے جو کہ سال کے $22 بلین بنتے تھے۔ اور یہ کتنے پیسے ہوتے ہیں آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ میکڈونلڈ جو کہ پوری دنیا میں ہے اس نے اپنا ریونیو صرف 21 بلین شو کیا ہے جبکہ پیبلو کا 1980 میں ہی اینول پروفٹ 22 بلین کا تھا، مطلب کہ میکڈونلڈ کی پوری دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ یہ سارا پیسہ پیبلو ایسکوبار ہارڈ کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ پیسوں کی گڈیاں بنانے کے لیے روزانہ صرف $1,000 کے ربر بینڈ آتے تھے، یعنی کہ مہینے کے 30,000 اور سال کے 3,65,000 کے صرف ربر بینڈ۔ ایک امیزنگ فیکٹ بتاؤں، ٹرمپ کی پورے سال کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے پیسوں پر لگی ہوئی ربر بینڈ سے بھی کم ہے۔ اب اتنے پیسے وہ بینک میں رکھنے سے رہا، اسی لیے اس نے آئی لینڈ پر بڑے بڑے گوڈاؤن ہوتے تھے جن میں ڈرم کے اندر کیش کو رکھا جاتا تھا۔ ان پیسوں کا 10% یا تو ضائع ہو جاتا تھا یا پھر پانی سے خراب ہو جاتا تھا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے پیبلو ایسکوبار اتنے زیادہ پیسوں کو گن نہیں سکتا تھا تو وہ پیسوں کو تول کر لیتا تھا۔ ایک بار پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں پناہ لی اپنی فیملی کے ساتھ۔ اسی دوران اس کی بیٹی کو سردی لگ گئی۔ اب پیبلو ایسکوبار کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا گرمی پیدا کرنے کا تو اس نے اپنے بیگ میں سے کیش نکالی اور آگ لگا دی۔ جی ہاں، پورے $20 لاکھ کو اس نے آگ لگا کر رکھ دی صرف اپنی بیٹی کی سردی کو دور کرنے کے لیے۔ یہ بات اس کے بیٹے نے پیبلو ایسکوبار کے مرنے کے بعد ایک انٹرویو میں بتائی تھی۔ اب جیسا کہ ان کہانی کا اینڈ بھی ایسا ہی خوفناک ہوتا ہے، اسی طرح پیبلو ایسکوبار بھی پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ پیبلو کا قصہ آج پوری دنیا میں ایک مثال بن کر رہ گیا ہے۔ آپ پیبلو ایسکوبار کے بارے میں اس سے پہلے کیا کیا جانتے تھے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی پیبلو ایسکوبار کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے۔ آپ لائک اور سبسکرائب کر کے ہمارے مشن میں جوائن کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈیکوڈر، کیا آپ کو پتا ہے جیمی زوہانگ کون تھا؟ جی ہاں، وہی بندہ جس کو ایک فون کال لے ڈوبی اور وہ فون کال تھی 29,000 کروڑ کی۔ یہ سٹوری
کیا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ لیفٹ والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو وہ کون کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر جہاز لے جانے سے پائلٹ کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور ایسا کیوں ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، ملتے ہیں اسی ویڈیو میں۔